بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ آج ذرا بات کرتے ہیں مذہب اور دین اسلام۔ اس مذہب اور دین میں فرق کیا ہے، تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں، سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، قرآن کریم میں مذہب کا لفظ ہی کہیں نہیں آیا، اس لیے اسلام کو مذہب نہیں بلکہ قرآن کے دیے ہوئے دین کے نام سے پکارنا چاہیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ آل عمران 19 نمبر ہے۔ اللہ کے نزدیک جو دین ہے، ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا، وہ اسلام ہے۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے، مذہب اللہ اور بندے کے درمیان پرائیویٹ تعلق اور داخلی تجربہ کا نام ہے۔ اس لیے یہ کرسچن نے ریلیجن کے مذہب اور اسٹیٹ حکومت کو الگ الگ کر دیا، جبکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ مذہب دین کہتا ہے، دین اجتماعی نظام زندگی اور خارجی حقیقت ہے۔ آگے ہے، مذہب میں ہر فرد اپنے طور پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق ساتھ رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ ڈھیر لگے ہیں نیکیوں کے، وظائف کرتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، نوافل پڑھتے جائیں، اپنے طور پر سمجھتے جائیں کہ بس آگے بہت سارا اکٹھا ہو گیا ثواب۔ دین میں معاشرے کا انداز اور آئین بتا سکتے ہیں کہ وہ قوانین خداوندی کے مطابق متشکل ہوا ہے یا نہیں۔ یہ بات ہے جی، قوانین خداوندی کیا ہیں، احکامات خداوندی کیا ہیں، یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ہم جنہیں احکامات سمجھ کے پورا کر رہے ہیں وہ تو صدیوں سے ہو رہے ہیں، صدیاں آگے کرتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی بات کر دوں، دیکھیں اسلام کا حکم ہے عدل و انصاف۔ آپ عدل و انصاف کر کے دیکھیں، جہاں ہے وہاں کے معاملات دیکھیں۔ اللہ کا حکم ہے انصاف کرو، عدالتوں میں انصاف کرو، جہاں ہے یہ وہاں کا معاشرے کا حال دیکھ لیں۔ بے شک وہ کافری ہیں یا یہودی ہیں، کچھ بھی ہیں، انفاق فی سبیل اللہ لا کے دیکھیں کس طرح بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، کس طرح مساوات قائم ہوتی ہے۔ تو یہ ہے دین، یہ ہی کام کر لیں ہم اتنا، تو دیکھیں معاشرہ کس طرح بدلتا ہے۔ تمام کے تمام قانون کے نیچے آ جائیں، برابر، کوئی بڑا چھوٹا نہیں دیکھا جائے، تو یہ دیکھیں معاشرہ کس طرح یہ دین ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ احکامات ہیں۔ مذہب میں ہر فرد کا منتہا اپنی اپنی نجات ہوتا ہے۔ دین کا مقصود عالمگیر انسانیت کی فلاح بہبود ہوتا ہے۔ مذہب میں کوئی خارجی معیار ایسا نہیں ہوتا جیسے پرکھا جا سکے کہ انسان کے اعمال صحیح نتائج پیدا کر رہے ہیں یا نہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اپنے طور پہ آپ کا تصور ہے کہ آگے ڈھیر لگ گیا نیکیوں کا۔ دین میں اجتماعی زندگی کے نتائج ساتھ کے ساتھ بتاتے چلے جاتے ہیں کہ ملت صحیح راستے پر چل رہی ہے یا نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ آپ انصاف کریں، عدل کریں، انفاق فی سبیل اللہ لائیں، مساوات قائم کریں، تو دیکھیں کیا نتائج نکلتے ہیں۔ آگے ہے، مذہب میں عوام کے جذبات کے پیچھے چلا جاتا ہے اور ان کی تسکین کا سامان فراہم کیے چلا جاتا ہے۔ مذہب یہ کرتا ہے، دین انہیں حقائق کے پیچھے چلاتا ہے اور ان کے سطحی جذبات کی تسکین کی بجائے ان پر قابو پانے کی تعلیم دیتا ہے۔ آگے ہے جی، مذہب تقدیر کے بہانے انسان کو بے عمل بنا دیتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، جس کی بات میں بار بار کر رہا ہوں۔ تقدیر کا بہانہ بنا کے بس اللہ نے ایسا لکھا ہے، غریبوں کی قسمت ہی ایسی ہے، یہ ایسی افیون ہے جو صلاح دیتی ہے۔ بالکل، دین اسے تقدیر شکن قوت عطا کر کے حرکت و عمل کا شعلہ جوالا بنا دیتا ہے۔ مذہب خاک کے گوشت میں تسبیح و مناجات کا نام عبادت رکھ کر انسانوں کو خود فریبی میں مبتلا رکھتا ہے۔ کونوں کھدروں میں بیٹھیں، گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ سے باتیں کریں، مناجات کریں، بس۔ دین اسے وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل کا پیغام دیتا اور نظام خداوندی کو دنیا کے ہر نظام باطل پر غالب کرنے کو عبادت کی غایت بتاتا ہے۔ عبادت کی غرض و غایت یہ ہے، تمام ادیان باطلہ پر یہ دین غالب آ جائے گا۔ دیکھ لیں اب کیا حال ہے۔ مذہب کائنات کی ہر حسین شے پر منہ بسورنا اور نعمائے خداوندی سے اجتناب سکھاتا ہے۔ بس چھوڑ دیں جی، یہ تو دنیا داری ہے، دنیا کی علائشیں ہیں۔ دین اعلان کرتا ہے کہ وہ کون ہے جو زیب و زینت کی ان چیزوں کو حرام قرار دے سکتا ہے جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سورہ اعراف
की 32 नंबर का ही एक तरह से मफहूम है। मज़हब हर जिद्दत नई चीज़ को गुनाह करार देने तक ले जाता है। आपके सामने है ये स्पीकर जब आया, और जब ये तस्वीर का मामला अभी तक हमारे सामने है, और ये अब टीवी देखना ये कितना हराम था। अब अपने मजहबी जो लोग हैं उन्होंने अपने चैनल बना दिए और कैमरों के आगे बैठे हैं, तस्वीर तो कहीं पता नहीं कहीं चलेगी। दीन कहता है कुल्ला यौमेन, यानी मज़हब हर जिद्दत को गुनाह करार देने तक ले जाता है। दीन कहता है कुल्ला यौमेन हुवा फी शान, तक ज़िंदगी के तकाज़े हर दौर में बदलते रहते हैं, इसलिए जिद्दत तराजी ऐन तकाज़ाए हयात है। मज़हब इस रास्ते को कहते हैं जो इंसानों ने वज़ा करदा, इंसानों का वज़ा करदा, ख़ुद इंसानों का। दीन उस कानून या निज़ाम को कहते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से मिला हो।